السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بچے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ چیپٹر نمبر 2 ہے تحریک پاکستان، پاک اسٹڈی کا، ٹھیک ہے، پاکستان موومنٹ۔ اس کے ہم دیکھیں گے بچے شارٹ کویسچن اور ایم سی کیوز۔ تو بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو آنے ہیں 20 نمبر کے ایم سی کیوز آنے ہیں اور 50 نمبر کے شارٹ آنے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس 70 نمبر کا جو پیپر ہے وہ یہ مروزی سوالات آئیں گے اور آپ کو شارٹ کویسچن یعنی کہ مختصر سوالات آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اسٹوڈنٹ وہی ہوتا ہے جو پہلے زیادہ نمبروں کے لیے تیاری کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں جن چیزوں میں نمبر کم آنے ہیں ان کی بعد میں تیاری کرتا ہے۔ 30 نمبر کے آپ کو لانگ آنے ہیں، تو لانگ بیٹا پہلے 4 چیپٹر لانگ کے لیے آپ تیار کریں گے۔ تو اس کی میں سے آپ کے جو 3 لانگ ہیں 10-10 نمبر کے، یہ پارٹس کی صورت میں نہیں آئیں گے لانگ، سیدھا ایک لانگ آئے گا، اس کے 10 نمبر ہوں گے۔ پہلا اور دوسرا چیپٹر ہے اس میں سے ایک لانگ آنا ہے، اور تیسرا اور چوتھا چیپٹر اس میں سے ایک لانگ آنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیپٹر نمبر 3 اور 4 بھی اگر لانگ کے لیے کر لیں تو آپ کے 3 میں سے 2 لانگ اسی میں سے تیار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پہلے ایم سی کیو سب چیپٹرز کے اور لانگ شارٹ کویشچنز کر لیں تو یہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، یعنی کہ ہمارا 70 نمبر کا پیپر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم چیپٹر نمبر 3 اور 4 کریں گے پہلے لانگ کے لیے، وہ الگ سے کریں گے، اس کی ویڈیو الگ سے آئے گی۔ تو ہمارے 20 نمبر کے وہ 30 میں سے لانگ، یعنی کہ 90 مارکس کا ہمارا پیپر اس طرح آسان طریقے سے حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے پہلا اور دوسرا چیپٹر ہے اس کے سے ہم خاص جو لانگ ہیں، دیکھیں بچے لانگ اور شارٹ ہے جو وہ مشکوں والے کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ پاک اسٹڈی کی تیاری بیسیکلی مشکل نہیں ہے، آپ کی یہ جو ہے وہ کنسسٹنسی چاہیے کہ آپ کس طرح، اگر آپ یہ لیکچر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ ہی یاد ہو جائے گا، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، میں نے بک کے اوپر مارک کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مشقی سوالات دیکھتے ہیں کہ 1906 میں کیا قائم کیا گیا۔ کانگریس قائم کی گئی، مسلم لیگ نون، انجمن حمایت اسلام یا مجلس احرار، تو مسلم لیگ نون۔ دوسرا، پہلی جنگ عظیم میں ترکیہ نے کس کا ساتھ دیا؟ تو ترکیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ دوسرا، علماء نے بر صغیر کو کیا قرار دیا؟ دارالحرب، لڑائی کا گھر قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے جو مسلمانوں نے ہے وہ بر صغیر سے ہجرت کی افغانستان کی طرف، اور وہاں بھی ان کو پناہ نہ ملی اور وہ واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دارالحرب قرار دیا، ٹھیک ہے، دارالسلام بھی نہیں قرار دیا، دارالعمان بھی نہیں قرار دیا، دارالسلطنت بھی نہیں۔ نہرو رپورٹ کا پیش کی گئی 1928 میں، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میثاق لکھنؤ ہوا 1916 میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچے یہ تاریخی سوالات ہیں، یہ آپ کو آتے ہیں ایم سی کیو میں سے۔ حکومت پاکستان نے دیوان بہادر ایس پی سنگھا کی تحریک پاکستان میں خدمات پر یادگاری ٹکٹ کب جاری کیا؟ 2016 میں جاری کیا۔ یہ دیکھیں آپ اینڈ پہ جو ہے یہ یادگاری ٹکٹ، یہ ایس پی سنگھا تھے، انہوں نے جو خدمات سر انجام دی تھی 2016 میں ڈاک کا ٹکٹ جاری کیا۔ اس کے بعد ہے بیٹا جی علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد کب پیش کیا؟ تو بڑا مشہور سوال ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، 1930 میں۔ قائد اعظم مسلم لیگ میں کب شامل ہوئے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، 1913 میں شامل ہوئے، ٹھیک ہے نا، 1913 میں شامل ہوئے۔ ایم اے او اسکول اور کالج کس نے قائم کیا؟ تو یہ کام سارے جو اسکول اور کالجوں والے قیام کیے ہیں یہ سر سید احمد خان کے ہیں برصغیر میں، ٹھیک ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 1955 میں خاتون پاکستان کے نام سے ایک اسکول کھولا تھا، کہاں کھولا تھا جی؟ کراچی میں کھولا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے ایم سی کیوز کلیئر ہو گئے۔ اس کے بعد ہے بیٹا جی مختصر سوالات۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں نے یہ مارک کر دیے ہیں کہ کس کس پیج پہ ہے، لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کتنا کرنا ہے اور کس حساب سے کرنا ہے اور کس طرح لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تحریک علی گڑھ کے مقاصد لکھیں، تو اس کا جواب بیٹا پیج نمبر 13 پہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو پیج نمبر 13 پہ اگر ہم جائیں گے، تحریک علی گڑھ کے جو ہیں یہ دیکھیں، یہ جہاں پہ سر سید احمد کے کارنامے ہیں نا، تو یہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد یہ وہیں پہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقاصد ہے تحریک علی گڑھ کے 3 مقاصد آپ نے لکھنے ہیں۔ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، یعنی کہ جو انگریز مسلمانوں سے متنفر تھے ان کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ مسلمانان بر صغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، ٹھیک ہے، اور مسلمانان بر صغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ تو یہ تحریک علی گڑھ کے 3 مقاصد تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ دوسرا سوال ہے، مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات شامل تھے؟ اس سوال کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ جو مسلم لیگ ہے اس کا قیام کیوں وجود میں آیا؟ یہ سوال اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے، کس وجہ سے آیا؟ سب سے پہلے یہ آپ نے لکھنا ہے کہ 30 دسمبر 1906 کو، یہ نہ بھی لکھیں آپ کہ ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس قیام کے اہم حرکات، مین چیز یہاں پہ ہے کہ تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل، ٹھیک ہے، ایک تو یہ محرک تھا، اس وجہ سے انگریزوں کا غیر منصفانہ رویہ،
मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करते थे, इसलिए मुसलमानों ने एक अपनी अलग सियासी जमात बनाने का ऐलान किया। मुसलमानों का एहसास महरूमी, ठीक है, मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज करना, तो इस वजह से मुसलमानों ने अपनी जो है वो अलग से सियासी जमात बनाने का ऐलान किया। उसके बाद बेटा है तहरीक हिजरत का सबब क्या था, ये पेज नंबर 16 पे आपको जवाब मिलेगा, अभी मैंने बताया भी है, ठीक है, MCQs में हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो पेज नंबर 16 पे जाएंगे, ये देखें तहरीक हिजरत। तो क्या है सबब था तहरीक हिजरत का, तो इसका सबब ये था कि 1920 में चंद उलमा कराम ने फतवा जारी किया कि बर्रे सगीर दारुल हर्ब है, ठीक है, तो ये झगड़े का घर है, तो मुसलमानों को अंग्रेजों की अमलदारी में रहना जायज़ नहीं है, ठीक है ना, और इन्हें दारुस्सलाम में हिजरत करनी चाहिए। यानी कि 1920 में जो उलमा कराम थे उन्होंने बर्रे सगीर को दारुल हर्ब करार दिया और दारुस्सलाम में हिजरत करनी चाहिए, अफगानिस्तान को दारुस्सलाम करार दिया, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि बर्रे सगीर दारुल हर्ब है और अफगानिस्तान दारुस्सलाम है, ठीक है, सलामती का घर है, और मुसलमानों को अंग्रेजों की हमदर्दी में रहना जायज़ नहीं है, लिहाजा वो दारुस्सलाम में हिजरत करते हैं। चनाचा हजारों मुसलमान खानदान अपनी जायदादें बेचकर अफगानिस्तान हिजरत कर गए, ठीक है। तो ये इसका मकसद था कि मुसलमान उलमा कराम ने फतवा जारी किया था, ठीक है ना। तो वहाँ पे आगे आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि वहाँ क्या हुआ कि अफगानिस्तान ने तो अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी और वो मजबूर होकर अपने मुल्क आ गए, बेचारे यहाँ से जायदादें बेच कर गए थे, जो वापस आए तो बर्बादी के सिवा इनके लिए कुछ नहीं था, ठीक है। तो आपने इसका जवाब यहाँ तक ही लिखना है कि अफगानिस्तान हिजरत कर गए और यहाँ से लेकर, ठीक है। तो ये था तहरीक हिजरत का सबब। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 4 है रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फैसला क्या था, तो सफ़ा नंबर 20 और 21 पे आपको इसका जवाब मिलेगा, ठीक है, कि रेड क्लिफ अवार्ड जो था उसका जो था अहम मकसद क्या था, ठीक है। तो बेटा उसने फैसला पूछा है रेड क्लिफ अवार्ड का। देखें ये रेड क्लिफ अवार्ड है यहाँ पे टॉपिक, तो आपने सबसे पहले इतना लिखना है कि पंजाब और बंगाल, ये बेसिकली जो रेड क्लिफ अवार्ड है, जब पंजाब और बंगाल की असम्बलियों की तकसीम का फैसला हुआ था तो ये उसी सिलसिले में था, ठीक है ना। तो तकसीम का फैसला होने लगा तो बरतानवी हुकूमत ने सर रेड क्लिफ की सरबराही में एक हदबंदी कमीशन कायम किया, तो इसको हम रेड क्लिफ अवार्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने पहले तो यहाँ तक लिखना, फिर आपने ये सारा छोड़ देना। उसके बाद उसने पूछा है फैसला, तो आप यहाँ से अकेला यहाँ भी लिख सकते हैं, वो तो मैंने आपको बताया कि रेड क्लिफ क्या था, वो बंदे का नाम था, उसकी वजह से उसका नाम रेड क्लिफ पड़ गया। तो इसका फैसला क्या था, तो जब पंजाब और बंगाल की तकसीम हुई तो तकसीम के वक्त यहाँ से आप लिख सकते हैं, पंजाब और बंगाल की तकसीम के वक्त वायसराय हिंद और उनके अमला ने कांग्रेस यानी कि हिंदुओं की जमात से गठजोड़ करके हदबंदी का फैसला कर लिया। तकसीम में रेड क्लिफ ने, ये जो रेड क्लिफ आया था, ठीक है, तकसीम करने के लिए, इसने मशरकी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियत के इलाके भारत में शामिल करके एक तरफ पाकिस्तान को सतलुज, ब्यास और रावी के पानी से महरूम कर दिया। एक इसका ये अहम फैसला था जो पाकिस्तान के हक में नहीं था मुसलमानों के, जबकि दूसरी जानब भारत की सरहद को कश्मीर के साथ मिला दिया, और उसका नुकसान ये हुआ कि गुरदासपुर के रास्ते भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और कश्मीर का मसला पैदा हुआ जो आज तक हल नहीं हो सका। तो रेड क्लिफ की इस नाकस मनसूबाबंदी के बायस पाकिस्तान को कई मसाइल से दो चार होना पड़ा। तो आप इसका जवाब यहाँ से ही लिखेंगे, ठीक है, तकसीम के वक्त। यहाँ पर आप सिर्फ इतना लिखेंगे पंजाब और बंगाल की तकसीम के वक्त, और फिर आगे आप ये सारा आगे छाप देंगे, ठीक है ना। तो वायसराय ने कांग्रेस के साथ जब किया गठजोड़, ठीक है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके से उनसे महरूम कर दिया और पाकिस्तान के दरियाओं का पानी भी रोक लिया गया, और भारत ने गुरदासपुर के रास्ते कश्मीर पर कब्जा भी कर लिया और कश्मीर का मसला पैदा हुआ, ठीक है। ये थे उसके अहम फैसले, ठीक है जी। उसके बाद है बेटा शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों नाकाम हुई, पेज नंबर 20 पे है इसका जवाब। तो पेज नंबर 20 पे चलते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस वाला टॉपिक, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे लिखा है इसी नुक्ता पर शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा पस मंजर पढ़ते हैं। जब 1945 में बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया कि बरतानिया यानी कि जो हुकूमत थी अंग्रेजों की, 1945 में उनको इस बात का यकीन हो गया कि वो जंग अजीम दोम में फतह हासिल कर लेगा, ठीक है ना। तो वायसराय लॉर्ड वेल ने ऐलान किया कि वायसराय की इंतजामी कौंसिल में तमाम तर हिंदुस्तानी अरकान शामिल होंगे, ठीक है ना, और तमाम सियासी जमातों को आबादी के तनासब से नुमाइंदगी मिलेगी। यानी कि एक हक में मुसलमानों का फैसला अच्छा भी था कि मुसलमानों को भी नुमाइंदगी मिलेगी, यानी कि मुस्लिम लीग भी एक सियासी जमात थी ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात। तो 1945 में इन तजावीज़ पर गौर करने के लिए शिमला के मकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, ठीक है। तो
شملہ کانفرنس میں کیا ہوا کہ کونسل میں 5 مسلم اراکین شامل کرنے کی تجویز تھی، یعنی کہ یہ اس کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، جبکہ جو کانگریس تھی، جو ہندوؤں کی جماعت تھی، اس کا مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم نمائندہ نامزد کرے، یعنی کہ جو برطانیہ کی جماعت تھی، برطانیہ کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ 5 مسلم اراکین شامل کریں گے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن جو ہندوؤں کی جماعت تھی اس نے کہا کہ صرف ایک مسلم نمائندہ نامزد کرے، تو قائد اعظم نے کہا کہ 5 مسلم اراکین کو مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی، کیونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کیا ہے جی، مسلم لیگ ہی ہے، تو اسی نقطہ پر شملہ کانفرنس کیا ہے، ناکام ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ تھا شملہ کانفرنس کی ناکامی کا باعث، کیونکہ جو مسلمان اور جو ہیں انگریز اور جو ہندو ہیں وہ ایک نقطے پر جو ہے وہ نہیں اکٹھے ہو سکے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نمائندگی کا مسئلہ تھا، تو یہ آپ اس کا جواب یہ لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو آگے بیٹا جی، عبوری حکومت 1946 میں شامل مسلم لیگی اراکین کے نام لکھیں، یعنی کہ 1946 کی جو عبوری حکومت تھی اس میں مسلم لیگ کے ارکان کون کون سے تھے، صفحہ نمبر 21 پہ آپ آئیں گے، عبوری حکومت کا قیام، ٹھیک ہے، تو جو 5 مسلم لیگی اراکین تھے ان کے نام آپ نے لکھنے، صرف آپ نے نام لکھنے، ٹھیک ہے، تو 5 مسلم لیگی اراکین کے نام جن میں لیاقت علی خان، آئی چندری گڑھ، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غنفر علی خان اور اقلیتی رکن جوگندر ناتھ منڈل شامل تھے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے لکھنا ہے، تو یہ آپ نے صرف ان کے نام لکھنے ہیں، یہاں پہ آپ لیاقت علی خان سے شروع کر سکتے ہیں اور یہ اینڈ تک، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے نام لکھنے ہیں عبوری حکومت کے قیام میں۔ بچے یہ اس کے جو نوٹس ہیں نا، یہ جو میں فائل سیکشن ہے جو اس کا، آپ یہاں پہ ڈسکرپشن پہ کلک کریں گے سی مور پہ، تو نیچے آپ کو یہ فائل اس کی مل جائے گی، تو میں فائل بھی آپ کو جو ہے وہ سینڈ کر دیتا ہوں اس کی ایم سی کیوز کی اور شارٹ کویسچنز کی، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے انگریزوں کے نو آبادیاتی نظام کے بر صغیر کے لوگوں کی زندگی پر 3 منفی اثرات تحریر کریں، یعنی کہ جو انگریزوں کا نو آبادیاتی نظام تھا بر صغیر کی لوگوں کی زندگی پر کون سے منفی اثرات ڈالے اس نے، یہ صفحہ نمبر 13 میں جواب ملے گا۔ بیٹے اس کے منفی اثرات نہیں تھے، اس کے اچھے اثرات بھی تھے، لیکن جو منفی اثرات تھے اس نے وہی پوچھا ہے تو آپ وہی لکھیں گے۔ یہ دیکھیں انگریزوں کا نو آبادیاتی نظام کے، یہ دیکھیں مثبت اثرات بھی تھے، اب دیکھیں نا، اس نے کہا کہ ذات پات جیسی برائیوں کا خاتمہ بھی کیا، ملازمت کے موقع پیدا ہوئے، متوسط طبقے نے ترقی کی، برطانوی حکام نے ہسپتال، اسکول، ٹیلی گراف اور ریلوے کا، یہ انگریزوں نے بہت ترقی بھی کروائی تھی، لیکن آپ کا سوال پوچھا گیا ہے کہ کون کون سے مسائل پیدا ہوئے بر صغیر کے لوگوں کے لیے، تو آپ لکھیں گے نو آبادیاتی نظام کے نتیجے میں، یہاں سے آپ لکھیں گے غربت بھی آئی، معاشی عدم مساوات بھی پیدا ہوئی۔ عدم مساوات یہ تھی کہ انگریزوں کو زیادہ نوکریاں مل گئیں ہیں اور جو مسلمان تھے ان کو نہیں ملی، ٹھیک ہے، تو یہ مسلمان غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے۔ اور زبان و ثقافت کو نقصان پہنچا، انگریزوں کی زبان ہی نہیں تھی، نہ وہ ہندی بولتے تھے نہ وہ اردو بولتے تھے، تو انگریزوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی نقصان تھا اور ہندوؤں کو بھی نقصان تھا، تو یہ پورے بر صغیر پر پوچھا ہے اس نے، ٹھیک ہے نا۔ تو انگریزوں کی تجارتی پالیسی نے بر صغیر پر منفی اثرات، یہ تجارتی پالیسی یہ تھی کہ کیا کرتے تھے انگریز کہ بر صغیر سے انتہائی سستے داموں خام مال خریدتے اور پھر اسے انگلینڈ کے کارخانوں میں مختلف مصنوعات تیار کر کے واپس ہندوستان میں لا کر مہنگے داموں فروخت کرتے، اس سے بے پناہ معاشی فائدے حاصل کرتے، ٹھیک ہے، تو یہ تھا نو آبادیاتی نظام جس کے نتیجے میں بر صغیر کے لوگ جو تھے وہ مشکل کا شکار تھے۔ تو یہی اس نے پوچھا کہ انگریزوں کے نو آبادیاتی نظام کے بر صغیر کے لوگوں پر زندگی پر 3 منفی اثرات ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ 3 اس میں سے لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد کوئی سی 3 کرپس مشن تجاویز تحریر کریں، صفحہ نمبر 19 پہ ہے کہ آپ نے 3 لکھنی ہے، ٹھیک ہے، کرپس مشن تجاویز، یہ دیکھیں یہ کرپس مشن کی تجاویز ہیں بچے، آپ اس میں سے 3 لکھ دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ پہلی لکھ دیں، دوسری لکھ دیں اور یہ آپ چوتھی لکھ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے، چھوٹی چھوٹی ہیں۔ کرپس مشن کی تجاویز کیا تھی؟ پہلی تجاویز تھی کہ جنگ کے بعد جو بر صغیر ہے وہ بر صغیر تاج برطانیہ کے متحد ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ کرپس مشن ہے، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی، یعنی کہ بر صغیر رہے گا برطانیہ کے ہی انڈر، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی نہیں کرے گی۔ دوسرا جو دفاعی امور ہیں، امور خارجہ ہیں، فورن افیئرز ہیں، ٹھیک ہے، ڈیفینس ہے، مواصلات ہے، کمیونیکیشن وغیرہ، تمام شعبے ہیں وہ ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں، ٹھیک ہے، یہ دوسری کرپس مشن کی تجویز تھی۔ تیسری تھی کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں،
تو یہ چوتھی ہے ویسے، لیکن آپ نے یہ اس نے 3 ہی پوچھی ہے تو آپ نے یہ 3 لکھنی ہے، پہلی دوسری اور چوتھی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اس کے بعد ہے بیٹا تقسیم بنگال کیوں ہوئی، 14 نمبر پہ ہے تقسیم بنگال، ٹھیک ہے، تقسیم بنگال کیوں ہوئی، یہ دیکھیں تقسیم بنگال کیوں ہوئی۔ برطانوی ہند میں کیا تھا کہ جو بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ اب یہ اس نے پوچھا کہ تقسیم بنگال کیوں ہوئی، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب برطانوی راج تھا، برطانوی گورنمنٹ تھی، تو جو بنگال تھا وہ آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ تو 1905 میں انہوں نے کیا کیا، آپ نے یہاں سے لکھنا شروع کرنا ہے برطانوی ہند میں، ٹھیک ہے۔ 1905 میں کیا ہوا، انتظامی سہولت کے پیش نظر، یہ مین تھیم ہے اس جواب کا کہ انتظامی سہولت کے پیش نظر، تاکہ جو ہے ایڈمنسٹریشن آسان ہو، سو اس کو سنبھالنا آسان ہو، کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ دیکھیں نا بچے، اب ہمارا دیکھیں اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو 32-33 ضلع تھے، اب 40-45 کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو جتنے آپ اس کو توڑیں گے چیزوں کو اتنا ہی جو ہے سنبھالنا آسان ہوگا، ٹھیک ہے نا، انتظامی سہولت آتی ہے اتنی۔ تو کیونکہ بنگال سب صوبوں سے بڑا تھا تو 1905 میں انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں جو بنگال کے 2 صوبے تھے، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے، یعنی کہ ایک بنگال تھا وہ مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گیا۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو ایک نیا صوبہ بن گیا، لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری اجارہ داری ہونی چاہیے تھی ہر طرف۔ اب دیکھیں ہم مسلمانوں کو کیا ہے، ایک مشرقی بنگال میں اپنا آبادی والا ایک صوبہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے تقسیم بنگال کیوں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا جی 10واں سوال، کابینہ مشن کے مقاصد لکھیں، پیج نمبر 20 پہ آپ جائیں گے، کابینہ مشن کے مقاصد۔ تو یہ کابینہ مشن ہے، اس کے یہ بالکل چھوٹا سا ہے، اس مشن کے 2 بنیادی مقاصد تھے، ٹھیک ہے نا بیٹا، یہ آگے مقاصد نہیں لکھے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے جو لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے، اچھا یہ ان کے پہلو لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا مقاصد یہ ہے کہ ایک تو ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کر دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ جب 1945 میں برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت آئی تھی، تو برطانیہ حکومت نے جو ہندوستان میں، کیونکہ وہ ہندوستان پر راج کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر کابینہ مشن بھیجا تھا جو 3 ارکان پر مشتمل تھا۔ تو ہمارا جواب یہاں سے ہی شروع ہونا ہے کہ اس مشن کے 2 بنیادی مقاصد کیا تھے۔ تو ایک تو ہندوستان کی دستوری حیثیت، ٹھیک ہے، آئینی حیثیت بنا دی جائے اور حکومت کی شکل واضح کر دی جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرتوں کی خلیج جو ہے وہ کم کر کے ہندوستان کو متحد رکھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن جب انتخابات ہوئے، ٹھیک ہے، 1945 میں، تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان الگ ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے الگ سے اپنی سیٹیں نکالی مسلم لیگ نے، اور انڈیا نے الگ سے، کانگریس نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹے اس کے جو تھا کابینہ مشن کے مقاصد تھے۔ قانون آزادی ہند کیا تھا، یہ سوال نمبر 21 میں بیٹا جی آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ قانون آزادی ہند کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا قانون آزادی ہند کا جواب 3 جون 1947 کو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہم آزادی کے قریب آ رہے ہیں، یہ 14 اگست کی آزادی سے پہلے کی بات ہے کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا۔ آزادی ہند کا مطلب یہ تھا کہ جو ہندوستان ہے اب اس کو انگریزوں کے قبضے سے آزاد کر دیا جائے گا، ایک حصہ انڈیا بنا دیا جائے اور ایک حصہ پاکستان بنا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں ہندوستان کو 2 ریاستوں میں، پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو برطانوی پارلیمنٹ نے، یہاں سے آپ لکھ لیجئے گا کہ برطانوی بالکل چھوٹا سا ہے، برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا اور ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا، سمپل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یوم راست اقدام کیا تھا، 21 صفحہ نمبر پہ اس کا آپ کو جواب ملے گا، یوم راست اقدام، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا یوم راست اقدام کیا ہوا کہ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے عوامی سطح پر یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے نا، 1946 کو۔ اس کا کیا مقصد تھا، اس روز بر صغیر میں جگہ جگہ جلسے کیے گئے، ان جلسوں میں کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا۔ اب دیکھیں کیونکہ انگریزوں نے حکومت چھوڑنی تھی، ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے،
تو انہوں نے کیونکہ وہ انگریزوں کے بعد اب جو کانگریس تھی جو ہندوؤں کی جماعت تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ بر صغیر پر خود حکومت کرے. تو مسلمانوں نے کیا کیا, انہوں نے یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا, ٹھیک ہے, 16 اگست 1946 کو. انہوں نے کہا کہ ہم بر صغیر میں جگہ جگہ جلسے کریں گے اور ان جلسوں میں کانگریس جو ہے, جو ہندوستان کی جماعت ہے ہندوؤں کی, کہ اس کے عزائم کو بے نقاب کریں گے, کیونکہ وہ انگریزوں کے بعد بر صغیر پر حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی تھی. ٹھیک ہے, تو ہم نے انگریزوں سے بھی آزادی لی ہے اور ہندوؤں سے بھی الحمدللہ آزادی لی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے بیٹا جی سائمن کمیشن کیا تھا, صفحہ نمبر 17 پہ ہے. بیٹا یہی سوال آنے ہیں آپ کو, یہی سوال آنے, میں بار بار بتا رہا ہوں پیپر میں یہی سوال آنے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اچھے طریقے سے ان کو کر لیں. سائمن کمیشن کیا تھا, بس اس کی تعریف لکھنی ہے. حکومت برطانیہ کی طرف سے ہندوستان میں, یہاں سے آپ لکھیں گے, حکومت برطانیہ کی طرف سے ہندوستان میں دستوری اصلاحات کی سفارشات مرتب کرنے کے لیے 1927 میں سر جان سائمن نے, اس کی کارکردگی میں کمیشن بر صغیر آیا, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سائمن کمیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کمیشن میں کوئی ہندوستانی رکن نہیں تھا, اس لیے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس کا کیا کر دیا, بائی کاٹ کر دیا. تو یہ تھا سائمن کمیشن. ٹھیک ہے نا, اس میں انہوں نے برطانیہ نے اپنا ہی نمائندہ بنا کر بھیجا تھا, نہ کوئی مسلمانوں کا نمائندہ شامل کیا نہ ہندوؤں کا. تو پھر دونوں نے کیا کیا, اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے بیٹا جی یوم نجات کب اور کیوں منایا گیا. ٹھیک ہے, یوم نجات یہ 18 صفحہ نمبر پہ آپ جائیں گے کہ یوم نجات کب اور کیوں منایا گیا. یہ دیکھیں 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا, ڈے آف ڈیلیورنس. ٹھیک ہے, بس اتنا ہی لکھنا ہے. جب وہ کانگریس کی وزارتیں ختم ہوئی ہندوؤں کی, ٹھیک ہے, تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے کیا کیا, 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا جواب ہو گیا. اس کے بعد بیٹا لاسٹ ہے, ریڈ کلف ایوارڈ میں شامل مسلمان ججز کے نام لکھیں. یعنی کہ جو ریڈ کلف تھا, جو پنجاب اور بنگال جو تھا اس کو تقسیم, یہ جو تقسیم کیا تھا, یہ صفحہ نمبر 21 پہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ریڈ کلف ایوارڈ کیا تھا کہ پنجاب اور بنگال کا تقسیم ہونا تھا. ٹھیک ہے نا, تو ایک حد بندی کمیشن قائم کیا گیا. تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے, دیکھیں پنجاب اور بنگال تقسیم ہوا, تو جو پنجاب کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد تھے, دو نام آپ نے یہ لکھنے ہیں بیٹا, کیونکہ یہ پنجاب کی حد بندی تھی. اور بنگال کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان تھے. ٹھیک ہے, تو یہ چار نام آپ نے لکھنے ہیں. پنجاب اور بنگال کا ریڈ کلف ایوارڈ میں فیصلہ ہونا تھا, تو پنجاب کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد, اور بنگال کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان تھے. ٹھیک ہے, تو یہ چار نام آپ نے لکھنے ہیں. باقی اس کے نوٹس میں نے یہ فائل سیکشن, آپ نیچے جائیں گے ڈسکرپشن میں سی مور پہ کلک کریں گے تو بیٹا وہاں پہ میں نے نا اپلوڈ کر دیے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. باقی اس کے لانگ کویسچن ہیں جو چیپٹر وائز ہیں بیٹا, وہ 4 چیپٹر کے میں لانگ کویسچن الگ سے کروا دوں گا انشاءاللہ. آپ کو مارکنگ کروا دوں گا, کس طرح مارکر سے آپ نے حل کرنا ہے وہ بتا دوں گا. اور یہ آپ کا جو ہے, آپ ایم سی کیوز اور شارٹ پر بہت زیادہ فوکس کریں, کیونکہ آپ کے مشقوں میں سے آنے ہیں اور 70 نمبر کے آپ کو آنے ہیں. ٹھیک ہے, باقی 3 لانگ کویسچن آنے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم آپ کو گیس بھی دیں گے, تو آپ کو اسی میں سے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. تو آپ نے جڑے رہنا ہے چینل کے ساتھ بچے. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا دوستوں کے ساتھ. چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کیجیے گا. باقی کیمسٹری, فزکس اور بایولوجی اور تمام سبجیکٹس کے لیکچر ہیں وہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ, آپ وہ بھی لیکچر لیجیے گا. چلیں بچے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.